رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قرآن حکیم کے 13ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورۃ یوسف کا تذکرہ چل رہا تھا۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے اتنے اسباق، اتنے نصیحتیں اور اتنی عبرتیں رکھی ہیں کہ اگر انسان ایک ایک واقعے پر غور کرے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک عبرتوں کا ایک بہتا ہوا سمندر ہے، اگر انسان غور کرنے لگے۔ اسی میں سے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ تو کل جو واقعہ پیش کیا گیا کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، یوسف علیہ السلام بھاگے اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے راستہ اور دروازوں کو کھولتا گیا۔ جیسے ہی آخری دروازے پر پہنچے، پیچھے سے زلیخا نے پیچھا کیا، دروازے پر پہنچے، عزیز مصر جو تھا بادشاہ وہ کھڑا ہوا تھا۔ زلیخا نے جیسے دیکھا عزیز مصر کو، فوراً وہ پلٹ گئی اور کہنے لگی کہ یہ نوکر، یہ غلام آپ کی امانت میں خیانت کرنا چاہ رہا تھا۔ عزیز مصر کو بھی ان پر غصہ آیا، لہٰذا کسی کہنے والے نے یہ گواہی دی کہ یہاں پر یہ دیکھا جائے اگر کرتا جو ہے وہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام کی غلطی ہے اور زلیخا بے گناہ ہے، اور اگر کرتا جو ہے وہ پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے اور زلیخا گنہگار ہیں۔ دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ زلیخا جو ہے وہ گنہگار ہیں اور یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے۔ عزیز مصر نے کہا یوسف اعرض عن ھذا انک اذا کن عظیم، کہ یوسف ان سے تم اعراض کرو۔ اور عورتوں کے بارے میں، زلیخا کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تمہاری جو چال ہے، تمہارا جو مکر ہے، یہ بہت ہی عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی جو مکر ہوتی ہے وہ بہت ہی کمزور ہوتی ہے، اس کی جو چال ہوتی ہے وہ بہت ہی کمزور ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر زلیخا کے بارے میں یا عورتوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ عورتیں جو ہوتی ہیں ان کی جو چال ہوتی ہے بہت بڑی چال ہوتی ہے۔ اس سے یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں یہ شیطان کی خالہ ہیں، لیکن سب عورتیں نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر، اسلام کے اندر اگر دیکھا جائے تو بہت عظیم عورتوں نے جنم لیا، جیسے حضرت مریم علیہ السلام ہے، آسیہ علیہ السلام ہیں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ذریعے سے سمجھ لو امت کو آدھی تعلیم پہنچی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے کلاس میں بیٹھتے تھے، ان سے سبق حاصل کرتے تھے، ان سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ عورتیں جن کے اندر دین نہ ہو، جن کے اندر اخلاق نہ ہو، جو تعلیم یافتہ نہ ہو، تو ان کی چال ایسے ہی ہوتی ہے گویا کہ وہ شیطان کی خالہ ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ جب پورے مصر کے اندر پھیل گیا تو اب مصر کی جو عورتیں تھیں وہ باتیں بنانے لگی کہ زلیخا تو ایک غلام پر جو ہے وہ عاشق ہو گئی۔ تو زلیخا نے یہ کیا کہ سب کو دعوت دی کہ تم لوگ بھی ان کی خوبصورتی کا نظارہ دیکھو۔ جب سارے لوگ آ کر، ساری عورتیں اکٹھا ہو گئیں، سب کے ہاتھ میں ایک پھل اور ایک چھری دے دی گئی اور کہا گیا یوسف علیہ السلام سے کہ جب میں حکم دوں گی تب ان کے درمیان سے نکلنا۔ ان کی خوبصورتی کا عالم کیا تھا! بیان کیا جاتا ہے کہ آدھی دنیا کی آدھی خوبصورتی ان کو دی گئی تھی۔ اللہ اکبر، کتنے خوبصورت تھے! جب وہ ان عورتوں کے درمیان سے نکلے تو وہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں پر چھری چلا لی ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اور کہنے لگے کہ یہ تو انسان معلوم ہی نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے۔ اور ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ ان کی انگلی کٹ رہی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام وہاں سے گزر گئے تب ان کو درد کا احساس ہوا کہ میری انگلی تو کٹ گئی۔
ورنہ وہ ان کی خوبصورتی میں ان کی طرف اتنا مائل ہو گئی تھی۔ لہٰذا پھر انہوں نے چال چلی اور یوسف علیہ السلام کو لے جا کر جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اس سے یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ بغیر جرم کے جیل میں جانا یہ یوسف علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج بہت سارے مسلمانوں کو جیل کے اندر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی جرم کے ان کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، تو اس سے گھبرانا اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سمجھ لیجئے ایک نبی کی سنت ہے، بغیر کسی جرم کے ان کو بھی قید کے اندر ڈالا گیا۔ جب ان کو قید کے اندر ڈال دیا گیا تو اس کے بعد 2 آدمیوں کو لایا گیا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ تھا جو بادشاہ کے لیے کھانا بناتا تھا، نانبائی تھا، اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلاتا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ ان کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ کسی نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ان کا یہ جرم تھا، الزام ان پر لگا تھا، اس کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ جب وہ جیل کے اندر آئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ انا نراک من المحسنین۔ ان کے کیریکٹر سے، اخلاق سے اتنا متاثر ہوئی یوسف علیہ السلام کے، وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو ایک اچھا انسان سمجھ رہے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کہیں بھی رہے، جیل کے اندر ہے، جیل کے باہر ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، اس کا ایک الگ انداز، ایک الگ اخلاق ہونا چاہیے جو اسے تمام لوگوں سے الگ کرے۔ نماز کی، روزے کی اور دیگر چیزوں کی، دیگر عبادات کی پابندی کرنی چاہیے، چاہے جیل ہو یا اس کے علاوہ ہو۔ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تو کہا کہ آپ مجھے بھلے انسان معلوم ہوتے ہیں، اور یہ کہنے لگے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر کے اوپر ایک خوان ہے، اس میں روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور چیل کوے جو ہیں اس روٹی کو میرے سر سے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فوراً ان کو تعبیر نہیں بتائی۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانیہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما۔ فرمایا کہ کھانا آ رہا ہے، کھانا کھا لیجئے، اس کے بعد پھر بتاتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، نقطہ نکلتا ہے کہ اس زمانے میں، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی قیدیوں کو کھانا اور پینے کا اور کپڑے وغیرہ کا انتظام قیدیوں کو بھی کیا جاتا تھا۔ لہٰذا یہ بات بیان کر کے ان کو ایک موقع مل گیا کہ اب یہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام کر لیا جائے، دین کا کام کر لیا جائے۔ انہوں نے کہا انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے عالم، جو عالم کیا، مولانا، ملا جس کو کہہ لیجئے، ڈائریکٹ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ فلاں آدمی کافر ہے، فلاں فرقہ کافر ہے۔ تو یہ اس کے ذریعے سے ان کے علم کا اندازہ ہوتا ہے، وہ عالم نہیں، جاہل ہوتے ہیں، کیونکہ شریعت نے اس چیز سے منع کیا کہ ڈائریکٹ کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عمل اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ کافر ہے، فلاں آدمی کا نام لے کر نہیں کہہ سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ ان دونوں کو نہیں کہا کہ تم لوگ کافر ہو، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں ایسی قوم کو چھوڑ دیتا ہوں جو قوم کفر کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتی ہے۔ یہاں پر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا بھی کام کر دیا اور ان سب کو دعوت کا کام کیا۔ اس کے بعد پھر کہا، انہوں نے ایک بات کہی، ذالک من فضل اللہ علینا علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ میں شرک سے بیزار ہوں۔ یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، نبیوں کے گھرانے سے اسحاق اور یعقوب کے بیٹے تھے، اور اسی طریقے سے علم ان کے پاس تھا، لیکن ان تینوں چیزوں کو انہوں نے فضل، اللہ کا فضل نہیں بتایا، بلکہ انہوں نے کہا توحید میرے پاس ہے، یہ اللہ رب العالمین کا میرے اوپر فضل ہے، میں شرک سے بیزار ہوں، یہ اللہ رب العالمین کا میرے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اہل توحید ہے، توحید پرست ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ رب العالمین کا اس کے اوپر بہت بڑا فضل اور بہت بڑا احسان ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین انہوں نے ان کی خواب کی تعبیر بیان کی اور بتایا کہ جس نے یہ خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، تو گویا کہ وہ پھر سے اپنے کام پر چلا جائے گا، اس کو بادشاہ اس کے کام کو لوٹا دے گا، جس کام پر وہ مامور تھا وہ کام کرنے لگے گا۔ اور اسی طریقے سے جس نے یہ خواب دیکھا کہ میرے سر کے اوپر
چیل کوے آ رہے ہیں اور کھانا لے کر جا رہے ہیں تو اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اس سے پہلے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں لوگ ایمان لے آئے تھے، مومن ہو گئے تھے، اس کے بعد اس ایک آدمی کو سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کو جہاں بھی ہونا چاہیے ہمیشہ اپنے دین کو اور اپنے اخلاق کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں کہ جب جانا جس کو وہ بادشاہ نے اپنا کام واپس دے دیا تھا، کہا جب بادشاہ کے پاس جانا تو میرا ذکر کرنا۔ وہ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اس کے بعد کئی دن گزر جاتے ہیں، لگ بھگ کئی سال گزر جاتے ہیں۔ بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اپنے درباریوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 پتلی گائیں ہیں، اور 7 ہرے بھرے وہ تو کیا کہتے ہیں بالیاں ہیں، اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ میں نے ایک خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو جتنے بھی وہاں پر تھے، جتنے بھی ان کے درباری تھے، سب منع کر دیے کہ میں اس کی تعبیر نہیں بتا سکتا۔ اب یہ جو بادشاہ کے کام پر مامور ہوا تھا، جیل سے نکل کر آیا تھا، اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں نے تو ایک آدمی کو جانتا ہوں جو جیل کے اندر ہے، ہو سکتا ہے یہ خواب کی تعبیر بتا دے۔ لہٰذا بادشاہ سے اس نے ذکر کیا کہ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو مطلب آپ کی خواب کی تعبیر کو بتا سکتا ہے۔ فوراً وہاں پر گئے اور ان کو واپس لے کر آیا گیا۔ جب ان کو واپس لایا گیا تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب 7 سال کے لیے قحط سالی پڑ جائے گی، اور اس سے پہلے 7 سال کے لیے اللہ رب العالمین خوب اناج پیدا کرے گا۔ انہوں نے یہ تعبیر بتائی اور ایک طریقہ بھی بتلایا کہ اس کو کیسے بانٹا جائے کہ 14 سال پورا گزر جائے، 7 سال کی پیداوار اور 7 سال کی قحط سالی، یہ 14 سال کیسے گزرے کہ کھانا کم نہ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ بالیوں سمیت غلے کو گودام کے اندر رکھ دیا جائے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر بالیوں سے غلے کو الگ نہ کیا جائے تو وہ سڑنے کا کم امکان ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک تجربہ اور ایک سمجھ لیجئے ایک بات یہاں پر بتائی کہ اگر بالیوں سمیت رکھ دیا جائے اناج کو تو وہ سڑے گا نہیں، وہ 14 سال تک چل جائے گا۔ انہوں نے یہ چیز کہی۔ اس کے بعد یہ انہوں نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے زمین کی جو خزانے ہیں، زمین کی جو پیداوار کی چیزیں ہیں، اس پر مجھے وہ بنا دیجئے، نگراں بنا دیجئے، ایک مجھے اس کا عہدہ دے دیجئے۔ اس سے یہ بات بیان کرتے ہیں علماء، بیان کرتے ہیں مفسرین کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کے اندر صلاحیت ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو وہ اس عہدے کی مانگ کر سکتا ہے۔ اس کے ذریعے سے اگر لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو وہ اس چیز کی مانگ کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہاں پر مانگ کی کہ مجھے زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجئے، میں اس چیز کو سنبھال لوں گا۔ انہوں نے کہا انی حفیظ علیم، میں اس کو جاننے والا ہوں، اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، لہٰذا آپ اس کا ایک کام کریے، مجھے اس کا امین بنا دیجئے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ آئے، جب قحط سالی پڑ گئی تو بھائی لوگ آئے یہاں پر مصر کے اندر اناج لینے کے لیے۔ اب ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، یہ پہنچ کر مصر کے اتنے اونچے عہدے پر فائز ہو گئے۔ تو یوسف علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے بھائی ہی ہیں، تو ان کو لے کر گئے اندر، خاطر ان کی خاطر کی، اور اس کے بعد گھر کا حال چال پوچھا، ساری چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد پھر پوچھا کہ تمہارا اور کوئی بھائی ہے؟ تو انہوں نے بتایا ایک بھائی ہے۔ کہا کہ اگلی بار جب آنا تو ان کو میرے ساتھ لے کر آنا، اپنے ساتھ لے کر آنا۔ دوبارہ جب وہ لوگ آئے تو ان کے بھائی کو، جو سگے بھائی تھے، یہ جو اور 11-10 بھائی تھے، یہ ان کے سگے بھائی نہیں تھے، باپ تو ایک تھے لیکن مائیں سب کی الگ الگ تھی، لیکن ایک ان کے بھائی جو تھے وہ سگے تھے، بنیامین نام تھا ان کے، بالکل حقیقی بھائی تھے، ماں باپ ایک ہی تھے دونوں کے۔ تو ان کو بعد میں لایا گیا، یوسف علیہ السلام نے ان کو اکیلے میں لے جا کر بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ پھر اتنے دن کے بعد ملے، بچھڑے تھے، وہ باتیں ہوئیں، ساری باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد جب جانے لگے، یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ میں اپنے بھائی کو روک لیتا ہوں۔ کیا کیا کہ ان کا ایک جو پیالہ تھا جس میں وہ پانی وغیرہ پیتے تھے، اس کو لے جا کر اپنے درباریوں سے کہا، وہ لے جا کر ان کے بھائی کے اناج کے اندر چھپا دیا، اور اس کے بعد یہ اعلان کیا
کہ تم لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے، بادشاہ کا پیالہ جو ہے وہ کھو گیا ہے اور تمہیں لوگوں میں سے کسی نے چوری کیا، اگر مل گیا جس کے پاس اس کو روک لیا جائے گا، جانے نہیں دیا جائے گا۔ لہٰذا تلاشی لی گئی اور پھر یوسف ان کو بنیامین کو کہ اس میں اناج میں نکلا، ان کو روک لیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں پر پیش آئیں۔ اس کے بعد پھر پتہ چلا، بتایا گیا تو یعقوب علیہ السلام اور اہل خانہ کو بلایا گیا۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام بادشاہ بنا دیے گئے۔ یہاں پر وہ چیز پیش آئی جو شروع میں یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا۔ قال انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ چیز وہاں پہ ہوئی تو سب لوگوں نے ان کو سجدہ کیا، 11 بھائیوں نے اور ان کی ماں باپ نے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ اس زمانے میں جو تھا سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن اس زمانے میں، اس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ الرعد کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا اور فرمایا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ رعد کا تذکرہ کیا، اور ایک چیز اللہ رب العالمین نے بیان کی، اس کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی فیکٹری نہیں ہے جہاں پر ایک یا اس سے زیادہ چیزیں وہاں سے نکلتی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے زمین کا تذکرہ کیا کہ زمین جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے اندر ایک جگہ کھجور کا پیڑ لگایا جائے، دوسری جگہ نیم کا پیڑ لگایا جائے تو وہاں پر ایک جگہ سے میٹھا نکلتا ہے، ایک جگہ سے کڑوا نکلتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی فیکٹری، کوئی مشین ایسی نہیں ہے جو ایسی چیزیں پیدا کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے زمین کے بارے میں بتایا کہ میں نے ایسی فیکٹری بنا دی ہے زمین کو کہ آپ جیسا چاہیں، میٹھا، کڑوا، کھٹا، ہر چیز ایک ہی جگہ سے نکل سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی مہربانی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔